ایک فقہی مسئلہ بیان کرتا ہوں. دیکھیے مکتب اہل البیت کی نظر یہ ہے، رائے یہ ہے، میں اپنی رائے نہیں بتا رہا، مکتب کی رائے بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ امام جماعت اور امام جمعہ ان کے لیے کچھ خاص شرائط ہیں. ہر فرد یہ فریضہ بجا نہیں لا سکتا، چونکہ جماعت کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ امت کے آگے کھڑے ہو کر اس مسند پر کھڑے ہونے کی جرات کر رہے ہیں جو نبی کریم کے مسند ہے، پاکیزہ ترین مسند ہے، تو اس کے لیے شرائط ہیں. اسی طرح سے نماز جماعت اور نماز جمعہ کی امامت میں بھی درجات کے اعتبار سے فرق ہے. بالکل. چونکہ فرق ہے اس لیے جمعہ کے امام کی شرائط زیادہ سخت ہیں، جماعت کے امام کی شرائط نسبتاً کم ہیں. یہ جو جماعت کی شرائط ہیں ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ امام جماعت کو حلال زادہ ہونا چاہیے. اگر کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کا نسب جو ہے. میرا شہری صاحب آپ سے اسی بات میں ایک سوال ہے، یہ جو امامت پہ جاتے ہیں وہ کس طرح سے جاتے ہیں لوگ؟ مطلب جو اس علاقے کا کوئی آدمی ہے یا کوئی ایک ہمارا سرٹن ادارہ ہے جو آپ کو اپوائنٹ کرتا ہے وہاں پہ؟ پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں، اس کے بعد آپ کے اس جواب کی طرف آتا ہوں، ورنہ بات جو ہے مکس ہو جائے گی. جی. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو حلال زادہ ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہان تو ایک آدھ دفعہ کرے تو فوری طور پر وہ توبہ کرے، لیکن گناہ صغیرہ میں بھی اصرار نہ کرے، ہر روز وہ گناہ صغیرہ کرتا جا رہا ہو، یہ نہ کرے. بالکل. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ظلم نہ کرے، فاسق نہ ہو. فاسق ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت میں، بالکل بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے ان شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی شہرت معاشرے کے اندر اچھی ہو. اگر کسی کی شہرت معاشرے کے اندر بری ہے تو اس کو آپ امام کے طور پر محراب میں کھڑا نہیں کر سکتے. لہٰذا ان شرائط کے ساتھ آپ کو امام کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے اور امام کا انتخاب کرنا چاہیے. اب اگر کوئی شخص فرض کرے چھپ کر شراب پیتا ہو، کسی کو نہ معلوم ہو، وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہو، چھپ کے پیتا ہوگا سر، پکڑا گیا ہوگا کہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں، اگر ایک بندہ کسی بھی نشے کا عادی ہو لیکن چھپ کر اس نے کیا، کسی کو نہیں معلوم، تو ہمیں چونکہ نہیں معلوم اس لیے ہم پر کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اگر ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن اگر ثبوت نہیں ہے، اگر کسی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ وہ پتا ہو، علم شک نہیں، علم ہو کہ وہ شخص نشے کا عادی ہے یا نشہ کرتا ہے، تو نشہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. اور اگر شک ہے تو شک کے لیے تو دلیل چاہیے نا، شک کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں.